اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز خواتین و حضرات، قرآن پاک کی سورہ حج میں رب کریم ایک مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، اگر وہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر کوئی مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اسے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ عزیز ناظرین اکرام، مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اس چیلنج کا دوسرا حصہ جو کہ کافی دلچسپ نظر آتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مکھی ان کے سامنے سے کسی چیز کو اٹھا کر لے بھاگے تو یہ سب مل کر بھی اس چیز کو واپس لانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ واقعہ ہی ایسا کرنا ناممکن ہے۔ عزیز خواتین و حضرات، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ مکھی خوراک کو اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے ہی ہضم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بھلا یہ کیسے؟ جب مکھی خوراک کو اپنی ٹانگوں میں اٹھاتی ہے تو اس کے منہ سے ایک کیمیائی محلول نکلتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر میں یہ بیان کروں اس بات کو تو یہ مکھی اس چیز پر یعنی کہ الٹی کر دیتی ہے، جو فوراً اس چیز پر پھیل جاتی ہے۔ اس چیز کے اجزاء قابل ہضم محلول میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عزیز ناظرین اکرام، مکھی صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی لے کر بھاگتی ہے۔ اس پیچیدہ کیمیائی عمل کے بعد مکھی کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ اپنی اٹھائی ہوئی خوراک کو چوس لے۔ اب وہ اس مقصد کے لیے اپنے منہ سے ایک ٹیوب نکالتی ہے جو کہ آگے سے ویکیوم کلینر کی طرح چوڑی ہوتی ہے، اور اس ٹیوب سے وہ اس چیز کو چوس لیتی ہے۔ خواتین و حضرات، مکھی کسی بھی چیز کو چند ہی لمحوں میں کسی اور چیز میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جسے آج تک دنیا کی جدید ترین لیبارٹریز اور سارے سائنسدان مل کر بھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں لا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اسے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ عزیز خواتین و حضرات، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا چیلنج ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والوں اور تمام جھوٹے خداؤں کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح عزیز خواتین و حضرات، اگر کھانے یا پینے والی چیز میں مکھی چلی جائے تو اس چیز کو ضائع مت کریں، کیونکہ یہ رزق ہے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مکھی کو پورا اس کھانے میں ڈبو کر باہر نکالیں۔ اس میں کیا حکمت ہے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے جبکہ دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے، اور جب مکھی کھانے میں گرتی ہے تو کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا ایک پر ڈوبا ہوا کھانے میں ہوتا ہے جبکہ دوسرا پر بالکل ہی باہر ہوتا ہے؟ تو عزیز خواتین و حضرات، اگر مکھی کا بیماری والا پر کھانے میں ڈوبا ہو تو آپ کو اس کھانے سے بیماری لگ سکتی ہے، جبکہ اگر شفا والا ڈوبا ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ شفا والا کون سا پر ہے اور بیماری والا کون سا پر۔ اس لیے اس کا بہترین حل یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں پروں کو ڈبو دیا جائے۔ ایک مرتبہ اس سے اگر بیماری موجود ہوگی تو شفا میں بدل جائے گی۔ عزیز خواتین و حضرات، ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حلال اور بہترین رزق سے نوازتا رہے۔ آمین ثم آمین۔